السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا عشرہ اور 20واں روزہ اور دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس دوسرے عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی 20ویں روزے میں کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسے عمل کریں، کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسے عمل کریں، کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسی کیفیت بنائیں کہ پچھلے ہمارے 20 روزے سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور قبول بھی ایسے ہوں کہ اتنی قبولیت ہو کہ اللہ کے خزانوں میں کہ ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ دوسروں کے روزے قبول کر لے، دوسروں کی نمازیں تسبیحیں قبول کر لے، دوسروں کے استغفار قبول کر لے۔ اس کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو مزید مبارک بنائیں، اپنے روزوں کو مزید بہت زیادہ بابرکت بنائیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو آئیں میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایسا کریں کبھی نا، پورے رمضان میں آج کے اس دن میں اور آئندہ جو ہمارے انشاءاللہ 10 روزے باقی ہیں، اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی تنہائی کا لمحہ، بس اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا۔ ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بس مسکرایا، میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے۔ اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7، 9، 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے،
सांस रोक के 11 बार या रहमान पढ़ेगा, उसको 3 तोहफे मिलेंगे। बे औलाद को औलाद मिलेगी, जादू टूट जाएगा, रिस्क वसी हो जाएगा। असर की नमाज के बाद कि सांस रोक के 11 बार या रहमान पढ़ लें, आंखों से करिश्मे देखें, बंदिशें, बीमारियां ख़त्म, रिस्क वसी, और अल्लाह के ख़जाने गैब से उसको रहमत मिलेगी और जादू जिन्नात असरात और बे औलादियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह इस अमल को आप ज़रूर करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फ़रमाए और इन 2 अशरों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमें इसका सिला दुनिया में भी अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जी जब बताइएगा ये क्या किस तरह से कैसे क्या अमल है? देखिए जी, जब अल्लाह की ज़ात पे पेशानी टिकेगी ना, उसी की ज़ात, तो उसको ये झुकना बहुत पसंद है। अल्लाह, लोग आते हैं इस तस्बीह पे जिस पे लाखों करोड़ों दरूद पाक, कलमा, इखलास पढ़ा हुआ है, ये खजूर की गुठलियां हैं। अरे अल्लाह, आप देखें घिसी हुई हैं। जी जी जी। इसको गले में डाल के और फिर इस अल्लाह के नाम पे और कुरानी आयात लिखी हैं, हरूफ लिखे, यहाँ पेशानी जो है वो टेकते हैं और फिर देखें थक या तवाब पढ़ते हैं कि मौला तू तौबा करने वाले को पसंद करता है, और फिर उससे लाइलाज बीमारियां, टेंशन, बेखाबी, ये सारे मसाइल उसकी वजह से हल होते हैं। ये एक ही चीज़ है, ये पहला, हाँ जी हाँ, ये उसके अददी नक्श है जी। ये उसके बाद अगली पेशानी यहाँ टेकते हैं। ओके, और ये भी सारी परेशानियां और सारा कुछ उनके हल इसकी के परेशानियां उसका हमने ये लिखा हुआ है। अच्छा, जो साहब यहाँ ना आ पाए वो वैसे इस या तवाबू के नाम से बहुत ज्यादा कर सकें और इस तरह से कर तासीर है उसमें, क्योंकि रब को नदामत पसंद है, एक्सक्यूज मी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह, बंदों को अगर पसंद है तो अल्लाह को उससे ज्यादा पसंद है। एक्सक्यूज मी। अल्लाह। और ये जादू शिकन तरिस्माती खंजर जो हैं ये हैं, इसके ऊपर हमने कुरान पाक के वो हरूफ हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। अल्लाह, 13 कुरान के वो हरूफ हैं जिन पे नुक्ता नहीं है, उन्हें हम हरूफ सवामित कहते हैं। नुक्ता नहीं है। ये अहदर, सस्तो, कलमो, ये अहदर, सस्ता, अलिफ, हा, दाल, रा, कोई नुक्ता नहीं। स्वाद, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, कोई नुक्ता नहीं, ठीक। और काफ, लाम, मीम, वाव, हा, कोई नुक्ता नहीं।